بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کے ساتھ الیکشن 2024 سیریز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے سیالکوٹ کے حلقوں کا کہ 2024 میں کون کون سے مضبوط امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، اور سابقہ دو الیکشن کا ہم جائزہ اس مقصد کے تحت لیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ماضی میں کون سے امیدوار اچھی کارکردگی دکھانے والے ہیں اور آج وہ کس پارٹی کے ساتھ یا کس حیثیت سے وہ 2024 کا الیکشن لڑیں گے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں سیالکوٹ کا پہلا حلقہ NA 70۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے چودھری ارمغان سبحانی صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے حافظ حامد رضا صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے سید اشتیاق الحسن گیلانی صاحب۔ IPP استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار ہوں گی فردوس عاشق اعوان صاحب، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہوں گے محمد شاہد صاحب۔ اس حلقے کا اگر 2018 کے الیکشن کا جائزہ لیا جائے تو 2018 میں یہ حلقہ تھا NA 72، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ارمغان سبحانی صاحب اس میں کامیاب ٹھہرے تھے 1,29,041 ووٹ لے کر، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار فردوس عاشق اعوان صاحب دوسرے نمبر پر رہی تھیں، انہوں نے 91,393 ووٹ حاصل کیے۔ 2013 کے الیکشن میں اگر اس حلقے کو دیکھیں تو اس میں اس کا نمبر تھا NA 111۔ NA 111 کا 2013 کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ایک مرتبہ پھر رہے تھے چودھری ارمغان سبحانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، 1,36,991 انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار فردوس عاشق اعوان صاحب رہی تھیں، انہوں نے 51,230 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سابقہ دونوں الیکشنز میں کامیاب رہنے والے امیدوار چودھری ارمغان سبحانی صاحب کو برقرار رکھا ہے، جبکہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اپنی پارٹی کو تبدیل کیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس مرتبہ یہ استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار ہوں گی۔ سیالکوٹ کا دوسرا حلقہ NA 71۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے خواجہ اویس مشتاق صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ محمد آصف صاحب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہوں گی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، جن کا انتخابی نشان ہوگا پنگھوڑا۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہوں گے محمد اسلم۔ اس حلقے کا اگر ہم جائزہ لیں 2018 کے الیکشن کا تو اس میں حلقے کا نمبر تھا NA 73، اور کامیاب امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف صاحب، جنہوں نے 1,16,957 ووٹ حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار تھے محمد عثمان ڈار صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 1,15,464 ووٹ حاصل کیے تھے۔ بہت کلوز کنٹیسٹ تھا، یہ سخت مقابلے کے بعد جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے خواجہ محمد آصف صاحب۔ 2013 کا الیکشن دیکھیں تو اس میں بھی کامیاب امیدوار تھے خواجہ محمد آصف صاحب، اور یہ حلقہ تھا NA 110۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار تھے، 92,803 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور دوسرے نمبر پر رہنے والے ایک مرتبہ پھر امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے محمد عثمان ڈار صاحب، 71,525 انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس حلقے میں حصہ لیا تھا، 2,195 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے میں جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، سابقہ دونوں الیکشن بھی انہوں نے جیتے تھے۔ نیکسٹ حلقہ ہے NA 72 سیالکوٹ کا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری امجد علی باجوہ صاحب ہوں گے، تحریک لبیک پاکستان کے شجاعت علی صاحب ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے علی زاہد صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے ندیم احمد اعوان صاحب۔ 2018 کے الیکشن میں سیالکوٹ کا یہ حلقہ تھا NA 74، اور اس میں کامیاب ٹھہرے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے علی زاہد صاحب 97,235 ووٹ حاصل کر کے۔ PTI کے امیدوار تھے غلام عباس صاحب، جنہوں نے 93,734 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ TLP کی طرف سے حصہ لیا تھا شجاعت علی صاحب نے، اور 34,372 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس مرتبہ بھی TLP کی طرف سے شجاعت علی صاحب حصہ لیں گے۔ 2013 میں اس حلقے کا نمبر تھا NA 114، اور کامیاب رہنے والے امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے زاہد حامد صاحب، 1,31,468 انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار غلام عباس صاحب تھے، جنہوں نے 38,232 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار
مضبوط حیثیت میں ہیں۔ سابقہ الیکشن انہوں نے جیتا تھا اور 2013 کا الیکشن ان کے والد صاحب جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نیکسٹ حلقہ ہے NA-73۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا محمد اشرف صاحب ہوں گے، TLP کے امیدوار ہوں گے طاہر مقصود صاحب، اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے علی اسجد ملہی صاحب، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار ہوں گی نوشین افتخار صاحبہ۔ اس حلقے میں 2018 کا الیکشن، اس میں اس کا نمبر تھا NA-75 اور کامیاب رہے تھے PMLN کے سید افتخار الحسن گیلانی صاحب، جنہوں نے 1,01,769 ووٹ حاصل کیے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی صاحب 61,727 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر تھے، اور عثمان عابد صاحب آزاد حیثیت میں 57,778 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اس حلقے میں کامیاب امیدوار سید افتخار الحسن گیلانی صاحب، وفات کی وجہ سے یہ حلقہ ایک مرتبہ پھر خالی ہوا، اور ضمنی الیکشن میں یہ حلقہ NA-75 ایک مرتبہ پھر جیتنے میں کامیاب ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون، اور ان کی امیدوار تھی نوشین افتخار صاحبہ۔ 1,10,075 انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جو کہ صاحبزادی تھیں سید افتخار الحسن گیلانی صاحب کی۔ یہ مشہور و معروف حلقہ تھا اور بہت مشہور ہوا تھا یہ الیکشن، ڈسکا کا الیکشن تھا جس میں کافی کنٹروورسی ہوئی تھی، اور یہ الیکشن بہت ٹف مقابلے کے بعد جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی نوشین افتخار صاحبہ۔ اور PTI کے امیدوار علی اسجد ملہی صاحب دوسرے نمبر پر تھے ضمنی الیکشن میں 93,433 ووٹ حاصل کر کے۔ 2013 کے الیکشن میں اس سیالکوٹ کے حلقے کا نمبر تھا NA-113۔ اس الیکشن میں سید افتخار الحسن گیلانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، 1,17,716 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ PTI کے امیدوار مرزا عبدالقیوم صاحب دوسرے نمبر پر 52,341 ووٹ حاصل کر گئے، جبکہ PMLQ کے امیدوار تھے علی اسجد ملہی صاحب، جنہوں نے 20,202 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح اس حلقے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کافی مضبوط پوزیشن میں نظر آتی ہے، کیونکہ سابقہ دونوں الیکشن، بلکہ 2018 کا الیکشن، 2018 کے ضمنی الیکشن اور 2013 کا الیکشن، سابقہ تینوں الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اور آخری حلقہ سیالکوٹ کا NA-74۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے چودھری اعجاز احمد چٹھا صاحب، PMLN کے رانا شمیم احمد خان صاحب امیدوار ہوں گے، تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے سجاد حسین شاہ صاحب اس الیکشن میں حصہ لیں گے، جبکہ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے محمد اسلم گھمن صاحب۔ 2018 کے الیکشن میں یہ حلقہ تھا NA-76 اور اس میں کامیاب امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا شمیم احمد خان صاحب، جنہوں نے 1,33,664 ووٹ حاصل کی۔ PTI کے محمد اسلم صاحب دوسرے نمبر پر رہے تھے 93,190 ووٹ حاصل کر کے۔ 2013 کے الیکشن میں یہ حلقہ تھا NA-112 اور کامیاب امیدوار تھے رانا شمیم احمد خان صاحب، ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار، اور 1,27,437 انہوں نے ووٹ حاصل کی۔ PTI دوسرے نمبر پر تھی 36,632 ووٹ حاصل کر کے، امیدوار تھے سلمان سیف چیمہ صاحب، جبکہ تیسرے نمبر پر امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اعجاز احمد چیمہ صاحب 23,194 ووٹ حاصل کر کے۔ یوں اس حلقے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سابقہ دونوں الیکشنز میں بھی اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوئی، اور اس مرتبہ بھی ان کا امیدوار مضبوط پوزیشن میں ہے۔